الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ توحید صحیح معنی میں کیا ہے، اسلام میں توحید کا کیا تصور ہے، اور قرآن اسلام جو ہمیں توحید کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، تو یہ توحید کا صحیح تصور اسلام میں کیا ہے، اور قرآن ہمیں کون سے توحید کی طرف بلاتا ہے، اس کو آج ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ سمجھنے والے ہیں۔ کل آیا تھا نا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ شریک کریں گے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، لیکن توحید کے چشمہ صافی میں وہ دوسرے معبودوں کی یا دوسرے شریکوں کی غلاظت اور گندگی سے اس چشمے کو گندا کر دیں گے۔ توحید تو ایک صاف اور شفاف چشمہ ہے، لیکن بہت سارے انسان اس چشمہ صافی کو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس چشمے کو گندا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے اور باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس توحید کے ہم علم بردار ہے، جس توحید کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، آیا ہماری توحید، ہمارا اللہ کو ایک ماننا، قرآن اور اسلام جس توحید کی ہمیں دعوت دیتا ہے یا نہیں، یا پھر ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، حقیقت کے اندر ہمارا اس توحید سے دور دور تک لینا دینا۔ 15 چیزیں ہیں جس میں یہ چیزیں پائی جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ توحید صحیح ہے۔ قرآن کی آیتوں سے یہ توحید ہم نے سمجھی ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہے۔ کیا ہے وہ 15 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ پاک ہی خالق ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ پوری کائنات جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس میں ہمارا وجود بھی ہے، ہم بھی اس کائنات میں ہیں، یہ ازلی اور ابدی نہیں ہے، یعنی بہت پہلے سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کائنات پہلے نہیں تھی، ہم پہلے نہیں تھے، ہمیں وجود بخشا گیا ہے، اور ہم کو پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کائنات کے کسی جز کا بھی خالق کوئی نہیں ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو توحید کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق ہم اللہ کو سمجھے، غیر اللہ کے اندر پیدا کرنے کی صفت نہیں ہو سکتی۔ دوسری جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پروردگار ہے۔
ساری کائنات کو پیدا اس نے کیا، کائنات کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. کوئی دوسرا کائنات کو پال ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا. جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کا رب، اس کا پروردگار ایک اللہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے رب السماوات و رب الارض. جگہ جگہ قرآن میں بھرا پڑا ہے کہ آسمانوں کا رب اللہ ہے، زمین کا رب اللہ ہے، زمین کو پالنے والا اللہ ہے، بلکہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار، پالنے والا، تربیت کرنے والا اللہ ہے. تو دوسرا توحید کے اندر سب سے مین بات یہ ہے کہ اللہ کو ہم پروردگار مانیں اور ایک اللہ کو مانیں. ہم بولتے ہیں زبان سے سب دعویٰ کرتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، لیکن دوسری چیزوں کے اندر ہم ایسے پھنس جاتے ہیں کہ اس سے پھر شرک کی بو آتی. شرک جلی اور شرک خفی، چھوٹے شرک یا بہت بڑے شرک، اس میں ہم مبتلا ہو کے توحید کے چشمے کو ناپاک کر دیتے ہیں. توحید کا جو صاف شفاف چشمہ ہے اس کو ہم گندا کر دیتے ہیں. تیسری بات ہے کہ مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے. پیدا کرنے والا کائنات کا اللہ، تو اس کائنات کے کسی بھی حصے کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ ہی پوری کائنات کے مالک ہے. اختیارات سارے اللہ ہی کے چلیں گے، غیر اللہ کے اختیارات اور اس کے تصرفات اللہ کی طرح نہیں ہو سکتے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. حکم اونلی فور اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ. کسی اور کا حکم اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین میں، اس کائنات میں نہیں چل سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات کو بنایا اللہ نے ہے، کائنات کی تربیت اللہ کر رہے ہیں، اور کائنات کے مالک اللہ ہے، تو پھر حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا. قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. پانچویں بات یہ ہے کہ حاجت روا اللہ ہے. مصیبتیں دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حاجتیں، ہماری مصیبتیں کون پوری کرتا ہے کہ ایک اللہ ہی سے پوری ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا مانے، مشکل کشا مان رہے ہیں کہ فلاں بزرگ سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، فلاں پیر سے ہوتی ہے، فلاں کے سے ہوتی ہے، تو ہم توحید کے اندر کچے، شرک میں ہم مبتلا. اللہ کا فرمان ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو مصیبت زدوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان سے برائیوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ان کی برائیوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے. اللہ. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، ضرورت اللہ ہی پوری کرتا ہے. چھٹی چیز ہے کہ معبود اللہ ہے، یعنی جس کی پرستش کی جائے گی، جس کی پوجا کی جائے گی، جس کی عبادت کی جائے گی، اس کا حقدار اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائیں. انسان کا سر جھکے گا ایک اللہ کے سامنے، اللہ کے سوا وہ کسی کی پرستش نہیں کر سکتا ہے. اللہ ہی ہمارے معبود ہے. ہمارا کلمہ ہی یہی ہے، اسلام کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. صاف نفی کر دی گئی سارے معبودوں کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی کے سامنے ہم اپنا سر نہیں جھکائے. اس کے بعد 7ویں نمبر کی چیز ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ ہے. زندگی اور موت کا جو رشتہ ہے یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. کوئی بھی انسان یا کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقتور انسان نہ کسی کو موت دے سکتا ہے، نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے. اگر ہم اس کے اندر جھول میں ہیں کہ بھئی ان سے انسان پیدا ہوتا ہے یا ان سے انسان مرتا ہے، مارنے اور جلانے کی طاقت
اللہ کے علاوہ میں اگر ہم تصور کرتے ہیں تو ہم توحید کے مخالف ہیں، ہم شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا صاف فرمان ہے وہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر کی چیز ہے نفع اور نقصان، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی اللہ نہ چاہے تو، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی۔ ساری دنیا کے لوگ مل کے ہمیں نفع پہنچانا چاہے مگر قدرت کو منظور نہ ہو تو ہمیں نفع نہیں پہنچ سکتا، اور ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو نفع نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ بھی توحید کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اور 9ویں نمبر کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، تو کائنات کی چیزوں کا علم، کائنات کا علم اور ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس۔ انسان کا علم تو محدود ہے، انسان کا علم تو محدود ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کائنات میں کہ جو انسان کے دائرے اختیار سے باہر ہے، انسان اس کو جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کے علم سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انہو لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ انہو هو العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ تو انسان کا علم تو محدود ہے، اللہ کا علم یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر کی چیز ہے، اچھا یہ علم کے تعلق سے ایک بات کہ انبیاء جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ بھی ساری چیزوں کو نہیں جانتے، بلکہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار مدینہ ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، وہ بھی ساری چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، اور یہ جو چیزیں جو اللہ جانتے ہیں سب نہیں جانتے ہیں، ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ اور غیب کی باتوں پر تو انبیاء کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم کہ غیب کی باتیں کیا۔ غیب کی انہی باتوں کو، انہی خبروں کو نبی جانے گا، جس کو اللہ بتائیں گے، اللہ کے بتائے بغیر وہ نہیں جان سکتے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کی باتوں کو، شہادت کی باتوں کو جاننے والا۔ اس کے بعد 10ویں چیز ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساتھی دار نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ توحید کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کتنا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی طاقت کا مالک کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر کھڑا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے بالکل دور دور تک وہ نہیں آئے گا۔ اللہ کی قدرت کہاں ہے اور لوگوں کی طاقت کہاں؟ وہ اپنے پیدا ہونے کے اندر خود محتاج ہے۔ اللہ تو سب چیزوں کے خالق ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ایک چونٹی کو پیدا نہیں کر سکتے اور ہم اس کو اللہ کا ہمسر قرار دے، اللہ کا برابر قرار دے تو غلط بات۔ قرآن کا صاف اعلان ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کا ساتھی، اللہ کا ساجی، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ 11ویں نمبر کی چیز ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ بھئی بیوی کی ضرورت تو کس کو پڑے؟ ہم جیسے کمزور انسان۔ بیوی کی ضرورت کم سے کم جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہے اس کی بیوی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہستی دوسری ہستی کی محتاج ہو تو اس کو بیوی کی ضرورت ہے۔ دوسری اس کے اندر جذبات ہو، شہوانی جذبات، تو یہ چیزیں جس کے اندر ہوتی ہے اس کی بیوی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی
ان کے اندر نہ شہوانی جذبات ہے، نہ اللہ کسی ہستی کا محتاج ہے کہ اللہ کو ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی دوسری ہستی کی ضرورت پڑتی ہو، نہیں، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کے اندر وہ شہوانی جذبات ہے، لہذا اللہ کی بیوی نہیں ہو سکتی ہے، صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ اور 12ویں نمبر کی چیز ہے کہ اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ بہت کم وقت لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے بیٹا بیٹی قرار دیتے ہیں، گھڑ دیتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بیٹا بیٹی کیسے ہو سکتی ہے جب ہم نے مان لیا کہ اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے، اللہ کے اندر وہ جذبات نہیں ہے، اور اللہ کے اندر نقص آئے گا، اللہ کے اندر کمی آئے گی کہ اللہ کو کسی کی ضرورت پڑے۔ اللہ تو نقص سے پاک ہے۔ جب اللہ بیوی نہیں رکھ سکتے ہیں تو بیوی کے بغیر اولاد کا تصور ممکن ہے، تو پھر کیسے اللہ کے بیٹا اور بیٹی ہو سکتے ہیں؟ لیکن کچھ ناہنجار لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، بیٹے بھی قرار دیتے ہیں، تو پھر وہ توحید کے علم بردار نہیں ہوئے، وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ ہے نا اپنے کام کے اندر دوسروں کا محتاج ہے، تو ایسا ہوا۔ دوسری اولاد کی ضرورت انسان کو کیوں پڑے کہ بھئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو اولاد ہو تو پھر آگے چل کے اس کے لیے سہارا بنے گی۔ اللہ پاک بوڑھے ہوتے؟ اللہ پاک اتنے کمزور ہے کہ بھی اللہ پاک بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ کو پھر اپنے اولاد کی ضرورت پڑے گی سہارے کے لیے؟ نعوذ باللہ، توبہ توبہ۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک قوی ہے، اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرے، اولاد کی ضرورت انسان کو اس لیے پڑتی ہے کہ بھی میں کب تک میں چلا جاؤں گا دنیا سے، میرا نام باقی کون رکھے گا؟ تو اس کے لیے اولاد ہو تو بھئی آگے چل کر اولاد سے پہچانا جائے گا کہ بھئی اس کے ابا یہ ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، نام باقی رہے گا اولاد ہوگی تو۔ اگر اولاد نہ ہو، سلسلہ نہ ہو اولاد کا، تو ایک عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کون تھا بھئی فلاں ابن فلاں کون تھا۔ اللہ کو اپنا نام باقی رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ مرنے والے نعوذ باللہ کہ اللہ کو ٹینشن ہو کہ میرے بعد کوئی ہو جو میرا نام باقی رکھے، کہ کوئی ایک زمانے میں اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہے، تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے، بیٹا بیٹی کا تصور کرتے، تو یہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور 13ویں نمبر کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اوتار نہیں لیتے ہیں۔ بھئی ہم اللہ کے لیے اوتار کا تصور کریں کہ اللہ انسان کے اوتار میں آئے ہیں، جیسے ہمارے برادران وطن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا اوتار لے کے آئے۔ بھئی اللہ کے بارے میں ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ 9 مہینے کسی ماں کے پیٹ میں رہیں، پھر وہ دودھ بھی پیویں، پھر بڑے بھی ہوئے، کھانا بھی کھائیں، قضاء حاجت بھی کریں، شادی بھی کریں، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، ساری ضرورتیں اللہ پوری کرے، پھر ایک ٹائم آوے کہ وہ خود بخود مر جائے یا ان کو مار دیا جاوے۔ پھر ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ انسان کے اوتار کے اندر کب آئیں گے؟ جب انسان کو تو یہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر نعوذ باللہ ہم اللہ کے لیے بھی یہ سب چیزیں مان لیں۔ اللہ اوتار نہیں لیتے ہیں، یہ تو کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں یا کچھ ایسے بزرگ ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی عقیدت میں اتنے دیوانے ہوتے، اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو بڑھا کر، ان کو چڑھا کر ان کو خدائی مقام دے دیتے ہیں، ان کو خدائی اختیارات والا سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہماری طرح استنجا کرنے بھی جاتے ہیں، ہماری طرح کھاتے بھی ہیں، ہماری طرح شہوتیں بھی پوری کرتے ہیں، لیکن ان کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اور ان کو خدا تصور کر لیتے ہیں۔ ہوش کے ناخن چبانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے خدا مانے تو ایسے کمزور اختیارات والے کو ہم کیسے خدا مان سکتے ہیں؟ وہ اپنی پیدائش میں دوسروں کا محتاج ہے، اس کی ضرورتیں دوسروں کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم خدا کیسے مانیں؟ تو اللہ اوتار نہیں لیتے ہیں، لہذا کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ انسان اللہ کا اوتار لے کے آیا ہے، جو یہ ماننے والے ہیں وہ سب مشرک ہے، توحید والے نہیں ہو سکتے۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ اللہ پاک قانون بنانے والے ہیں۔
شریعت کا جو قانون ہے حلال اور حرام کہ بھئی یہ چیز حرام ہے تو یہ حرام قرار دینے والے اللہ ہو سکتے، یہ چیز حلال ہے تو اس کے شارع، اس کو بتانے والے، اس کا قانون بنانے والے اللہ ہو سکتے۔ کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی زاہد، کوئی عابد، کوئی مہاپرش، کوئی سیاستداں، کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا ہے، قانون بنانے والے اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے کاموں میں دخل گیری کریں گے، ہم اپنی طرف سے کہ شراب حلال ہے، بھائی کسی حکومت نے کر دیا کہ شراب حلال ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اگر ہم اپنی طرف سے حلال کریں گے گویا کہ ہم خدائی اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو رب بتا رہے ہیں، اور جو ان کو مانے تو پھر وہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ لہذا ہم حلال اور حرام اللہ کے اوپر چھوڑے، اپنی طرف سے ہم حلال و حرام نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو رب بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور جو ہماری مانے گا وہ ہم کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، وہ ہمیں معبود بنا رہا ہے۔ اور 15ویں نمبر کی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کے بارے میں ہم یہ خیال کریں کہ یہ ہمیں اللہ سے بچائے گا، میرے بھائیوں جہالت کا دور ہے، آپ نے کہیں دیکھا بھی ہو سنا بھی ہو، کیسے اتنے پیر بابا جنم لے چکے ہیں کہ وہ دنیا میں جنت دے دیتے ہیں، 500 والی جنت، 1 لاکھ والی جنت، 2 لاکھ والی جنت، جنت میں آپ کو جیسا بنگلہ چاہیے، جیسا محلہ چاہیے، اتنے روپے دینے پڑتے ہیں۔ اور لوگ اتنے اندھے ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ بھئی اعمال تو ہم سے ہوتے نہیں ہیں، ابھی دنیا کے اندر اللہ نے مال دیا ہے تو مال دے دیتے ہیں، آخرت میں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں یہ اتنے پائیدار اور اتنے مقام والے انسان ہیں کہ وہ اللہ پہ دباؤ ڈالیں گے نعوذ باللہ کہ بھئی اس کو جنت میں ڈالو نا۔ آخرت میں اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ چلے گا؟ ایسی سفارش اللہ جس کو اجازت دے، اللہ کی مرضی سے جو کوئی سفارش کرے وہ سفارش کرے گا، باقی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی انسان یہ چاہے کہ کوئی انسان کسی کے بارے میں گمان بھی کرے، یہ خیال بھی کرے کہ یہ مجھے اللہ سے بچائے گا، تو ہم مشرک ہیں، ہم اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہے، کبھی اس کا بھی مقام ایسا ہے جو خدا کا ہے۔ اس لیے کہ عذاب سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، عذاب دینے والی ذات اللہ کی ہے، ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ہے توحید کا صحیح تصور۔ اسلام جس توحید کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں جس توحید کی طرف بلاتا ہے، یہ ہے یہ توحید۔ آج ہم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، آج ہم نے ایمان کو، ایک اللہ کو ماننے کو سمجھا ہی نہیں، ہم وہی گھسی پیٹی باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں، اور بولتا تو ہر کوئی ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، لیکن جب اپنے اوپر آن پڑتی ہے تو پھر وہی دوسرے اوروں کو پکڑنے چلے جاتے ہیں، مرادیں مانگنے اوروں کے پاس، دعائیں مانگنے اوروں کے پاس۔ توحید کا صحیح تصور یہ ہے کہ دعا مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، جھکو تو اللہ کے سامنے جھکو، رکوع کرو تو اللہ کے سامنے، سجدہ اللہ کے سامنے، ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے اندر ہم کسی بھی چیز کو اس میں ہم نہ شریک ٹھہرائیں، تب جا کے ہم توحید کے صحیح علم بردار ہوں گے، توحید کے پرستار ہوں گے، ورنہ ہم جانے انجانے کے اندر شرک میں مبتلا ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، شرک جلی ہم سے ہو رہا ہوگا، بڑا شرک کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پورا کا پورا خدا مان رہے، شرک جلی، شرک خفی کہ چھوٹا سا ہلکا سا شرک بھی ہم سے ہو رہا ہوگا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم توحید کے چشمے صافی کو گندا کر رہے ہوں گے، اور ہم آخرت کے اندر جہنم کے حقدار بن رہے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ٹاپک، یہ مضمون، یہ ایسا ہے کہ اس کو بار بار سننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایک اللہ پر ایمان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو سمجھ کے، اس کو بار بار سن کے، علماء کے پاس بیٹھ کے جتنا سمجھیں گے اور جتنا خرافات سے، شرک سے بچیں گے، ہم اپنے آپ کو
اللہ کا مقرب بندہ بنا پائیں گے اور جنت کے ہم حقدار بن پائیں گے. ورنہ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کا اٹل فیصلہ ہے سارے گناہ اللہ معاف فرما سکتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سارے گناہ اللہ معاف فرما سکتے ہیں. شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کو برداشت نہیں. اللہ کے ساتھ تم کسی دوسری ہستی کو شریک بنو، یہ اللہ کو کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے. اس لیے توحید کا مضمون خوب سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تاموت توحید پر قائم رکھے، توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پوری زندگی توحید پر اٹل رکھے، اور ہمیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، جنت کو ہمارا مقدر بناوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.